بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں یسرف کے شہر جو آج کا مدینہ شریف ہے، اس میں ایک عارف رہتا تھا جو آسمانی احکامات اور اشاروں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ حضرت عبد المطلب ایک اونٹ پر سوار ہو کر یسرف کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اس لحاظ سے کہ اونٹنی کا انتخاب نہیں کیا کہ عربوں کے نزدیک اونٹنی ایک شان و شوکت والی اور پیش قیمت جانور سمجھی جاتی تھی۔ وہ صرف اونٹوں کی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفید اونٹنی کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عبد المطلب اونٹنی پر سوار 11 دن کا سفر طے کرنے کے بعد یثرب پہنچے اور بغیر آرام کیے مذکورہ عارف کے یہاں حاضر ہو گئے اور اس کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر دیا۔ عارف نے آسمان کے ستاروں پر نظر ڈالنے کے بعد کہا کہ وہ خدا جس سے تو نے 10 بیٹوں کی آرزو کی تھی، وہ اس شرط پر تیرے 10ویں بیٹے کے خون سے چشموشی کرنے پر رضامند ہے کہ اس کا خون بہا دیت ادا کرے۔ عرب میں انسانی خون کی قیمت اونٹ کی شکل میں ادا کی جاتی تھی، لہٰذا عبد المطلب نے عارف سے پوچھا کہ اگر میں 10 اونٹ دیت کے طور پر ادا کروں تو کیا خدا راضی ہو جائے گا؟ عارف نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ عبد المطلب نے دھیرے دھیرے اونٹوں کی تعداد 100 تک بڑھا دی تو اس وقت عارف نے کہا، اللہ نے تیری دیت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ خدا کی راہ میں 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ برسوں بعد جب عبداللہ کے اکلوتے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا اعلان کیا اور ان پر قرآن نازل ہوا تو خدا نے انسانی قتل سے خونبہا یعنی دیت کے لیے 100 اونٹ مقرر کیے، لیکن اس شرط پر کہ وہ قتل جان بوجھ کر کسی قبائلی منصوبے کے تحت واقع نہ ہوا ہو۔ جب حضرت عبداللہ کی جان خدا کی طرف سے بخش دی گئی تو ان کے بجائے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی گئی، تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ ازدواجی بندھن باندھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں آنکھیں کھولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ عربوں کا کہنا ہے کہ کعبے میں 360 مورتیاں بت موجود تھے، جبکہ بتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ مکہ آنے والی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مذاہبی آثار بھی کعبے میں موجود تھے، تاکہ وہاں تک پہنچنے کے بعد ہر کوئی اپنے مخصوص خدا کی پرستش کر سکے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصویریں بھی وہاں موجود تھیں۔